بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 167 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج آیت نمبر 168 ہم پڑھیں گے۔ یا ایہا الناس کلوا مما، یا کا مطلب اے آئے گا، ایہا الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، کلو کھاؤ، مما اسے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا طیب پاکیزہ، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات خطوط قدم کو کہتے ہیں نا، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ اس آیت کا ایک شان نزول اور بیک گراؤنڈ ہے۔ عرب میں چونکہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ عرب میں جو مشرکین تھے ان کا شروع سے سر سے کوئی اسلامی یا آسمانی مذہب تھا نہیں، ان کا ٹوٹلی من گھڑت تھا، بت پرستی تھی۔ تو وہ اپنی ہی طرف سے کچھ ایسے جانور تھے جن کو وہ حلال سمجھتے تھے، حالانکہ اسلام نے انہیں حرام قرار دیا، اور مردہ جانوروں کو بھی وہ حلال سمجھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی تردید یہاں پر کی اور فرمایا کہ اے لوگو وہ کھاؤ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ لکم تمہارے لیے، لام کا مطلب لی آئے گا، کم کا مطلب تم، تمہیں، تمہارا، اپنا، چار میننگ آتے ہیں تو سیاق و سباق سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ انہ لکم، بے شک وہ تمہارے لیے، عدو دشمن کو کہتے ہیں، مبین کھلا کھلا، یعنی مبین واضح بیان کرنا، مبین بڑا آسان ہے، اردو میں استعمال ہوا ہے۔ تو انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشی بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں جانتے تم، یعنی شیطان تو کھلم کھلا جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے تمہیں، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ان تقولوا اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں بے حیائی اور برے باتوں کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے انہیں، لَهُمُ اتَّبِعُوا کہ اتباع کرو، پیروی کرو، ما اس کی جو انزل نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بل نتبعو بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا اس کی جو الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آبانا اپنے آباء و اجداد کو۔ جب انہیں کہا جاتا ہے مشرکین کو اور یہودیوں عیسائیوں کو کہ تم پیروی کرو اللہ اور اس کے رسول کی، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی، قرآن کی اور رسول کی پیروی کرو، تو کیا کہتے ہیں، قالوا بل نتبعو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی اس مذہب کی ہم پیروی کریں گے، اس مذہب کو اختیار کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگرچہ کانا ہو تم، آبا اپنے ان آباء و اجداد کے، لا یعقلون نہ وہ رکھتے عقل، شیئن کچھ بھی، ولا نہ یہتدون وہ ہدایت، اور نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تم انہی کی پیروی کرے گئے، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو پھر تم کیسے ان کی پیروی کر سکتے ہو؟ وہ بھی جہنم کا ایندھن اور تم بھی جہنم کا ایندھن۔ اب تمہارے پاس تو نبی اور رسول آ گیا ہے، تمہیں تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال الَّذِينَ ان کی جنہوں نے، کافروا کفر کیا، کَمَثَلِ کس کی مانند ہے ان کی مثال، الَّذِي اس کی ہے جو، يَنْعِقُ چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو، لا يسمع نہیں سنتا، الا مگر، دعاء و نداء پکار اور آواز، صم بکم اور بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔
اچھا، اس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ان کو حق کی دعوت یا حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص جانوروں کو پکارتا ہے تو جانور ہانک اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، تو اس لیے قرآن نے کہا یہ گونگے اندھے بہرے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا یا جو عطا کی ہم نے تمہیں، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم صرف اسی کی تعبدون عبادت کرنے والے یا تم عبادت کرتے، تو اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ نیک چیزیں جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر شکر بھی ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم بے شک اس نے حرام کیا ہے، علیکم، علا کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم، تو علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، لحم گوشت کو کہتے ہیں، خنزیر خنزیر کا گوشت اس نے تم پر حرام کیا ہے، مردار کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، وما اہل اور جو اہل پکارا گیا بھی اس کو، لغیر اللہ واسطے غیر کے، اللہ کے، یعنی اس چیز پر بھی، اس جانور پر بھی تم پر حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر کاٹا گیا ہو، کسی دربار میں جا کر کاٹا گیا ہو، کسی سکھ کے موقع پر کاٹا گیا ہو، جہاں جا کر لوگ منتیں مانگتے ہیں اور جہاں جا کر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فلاں پیر کے، فلاں مرید کے اور فلاں پیر کے نام، تو یہ ساری جہالت ہے اور اللہ نے اس کو کھانا بھی حرام قرار دیا۔ فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی تم اس وقت کھا سکتے ہو جانور کو جب تم ایک بہت ہی مشکل اور مجبور حالت میں ہو، گویا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہو اور تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور مجبوری میں کہیں جنگل میں تمہیں کھانا پڑ رہا ہے گوشت ایسے جانور کا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو تم اسے کھا سکتے ہو صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور یہ کہ باغن سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا نہ، تم اسے پیٹ بھر کے کھاؤ نہ ہی حد سے بڑھو اس کو کھانے میں، صرف اس حد تک کھاؤ کہ تمہاری بھوک جو ہے وہ ایک حد تک کم ہو جائے جسے تم آگے چل سکو۔ فلا تو نہیں کوئی اسم، کوئی گناہ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم خوب مغفرت کرنے والا، بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزل نازل کیا اللہ نے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ لے لیتے ہیں، بھی بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلاً قلت میں تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں بہت تھوڑی، یعنی وہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں جو چھپاتے ہیں اسے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کتاب میں، قرآن میں، یا ان کی کتابوں میں جو اللہ نے نازل کیا تھا کہ تمہارے پاس نبی اور رسول آئے گے، انہیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنی کتابوں میں سے اس چیز کو چھپاتے ہیں، اور جو یہود اور عیسائیوں کے پاس جو آتے تھے، ان کے علماء کے پاس، جو ان کے علماء سو تھے ان کے پاس آتے تھے، تو وہ انہیں کی منشا کے مطابق، خواہش کے مطابق فتویٰ دے کر اور انہیں کچھ پیسے وصول کر لیتے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یشترون بھی ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو چند ٹکوں کا عوض بیچ دیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا انجام ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک ما یاکلون، یہی وہ لوگ ہیں، ما نہیں، یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں، الا النار مگر سوائے آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت دن قیامت کے، ولا یزکیہم اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، یعنی تزکیہ کرنا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم المناک اور دردناک، تو ان لوگوں کے لیے قیامت میں بڑا ہی المناک اور دردناک عذاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی آیاتوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے مفاد کے مطابق جو آیات کسی کو دکھانی ہو دکھاتے ہیں، تو یہی بہت بھیانک انجام ہوگا ان کا۔ تو یہ آج مسلمانوں پر بھی فٹ آتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے سارے پہلو لوگوں کے سامنے رکھیں، جس سے ہوگا یہ کہ قرآن پورا کا پورا لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ،
اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے نشتروا الضلالہ خرید لیا ضلالت گمراہی کو بالہدا بدل ہدایت کے والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ بدل مغفرت کے فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا علی النار آگ پر. انہیں پتہ بھی ہے کہ انہوں نے گمراہی خرید لیا ہدایت کے بدلے میں اور انہیں پتہ ہے کہ بہت سخت عذاب آنے والا ہے اور کتنا صبر ہے ان کا علی النار آگ پر. تو کس قدر یہ صبر کیے ہوئے آگ پر. تو جیسے ہی قیامت برپا ہوگی بلکہ مرتے ہی انسان جو بدعمال ہوگا کافر ہوگا اس کی تو قبر کو آگ لگ جاتی ہے. آگے اللہ نے فرمایا ذالک یہ بأن اللہ بوجہ اس کے اللہ نے نزل نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق ساتھ حق کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک الَّذِينَ وہ جنہوں نے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وہ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید فی کا مطلب میں آئے گا الکتاب کتاب شقاق بعید البتہ مخالفت میں ہے بعید دور کی. جنہوں نے مخالفت کی ہے جنہوں نے کتاب کو حق نہیں مانا ان کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوگا. لیس البر نہیں ہے البر نیکی ان کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی طرف مشرق کے والمغربی اور مغرب کے طرف ولیکن البر لیکن نیکی اس کی ہے من آمنا جو لائے ایمان اللہ پر وبالیوم باللہ اللہ پر والیوم الاخری آخری دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر. یعنی اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب. یہ نہیں نیکی کہ تم بس قبلوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو پر اسی میں ہی لگے رہو، کیونکہ یہود اور عیسائی بس اسی کی میں ہی لگ گئے تھے کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس بات کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر دیا ہے. اصل کام تو اللہ کے احکامات ہیں اور عبادات ہیں، ان پر فوکس کرو. جہاں اللہ نے حکم دے دیا اسی کی پیروی کرو. ایسے کام میں لگ گئے ہو جس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال اللہ نے فرمایا نیکی وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پھر کتاب کے سارے احکامات پر، اسی کے لیے جنت ہے. اور تمام نبیوں پر وآت المال علی حبہ اور وہ دے مال علی حبہ اس کی محبت میں ذوی القربہ قرابت داروں کو، وہ اپنا مال خرچ کرے اپنے قرابت دار یعنی قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور خرچ کرے یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، پھر رقابی اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے صلاۃ یعنی نماز کو، وآت الزکاۃ اور وہ عطا کرے زکوٰۃ کو، والموفون اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں یا موفون وفا کرنا پورا کرنا، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کریں. وہ لوگ جو عہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والے، انہی کے لیے بھی نیکیاں ہیں. والصابرین وہ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، ضرر تکلیف کو کہتے ہیں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور وقت جنگ کے، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سائلین کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا سوال پورا کرتے ہیں اور غلام آزاد کرتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر صبر کرنے والے ہیں بھوک میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اور تکلیف میں بھی اور جنگ کے وقت بھی. تو ان سب کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا اور سچ کیا، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المتقون جو متقی اور پرہیزگار اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں. تو یہ وہ نیک لوگوں کی لسٹ ہے جو آج کل کے دور میں کم از کم ہر انسان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے، تو تب وہ اپنے آپ کو اسلام اور دین کا پابند سمجھے گا. ادروائز جس طرح آج کل ہمارے ہاں اسلام اور دین ہے، ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت دے اور ہمیں دین ہماری نسلوں میں قائم رکھے. تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے اور حد الوسع دین کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے اور یہ ساری کی ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے.
جس سے ہوگا یہ کہ ہم متقی ہوں گے اور ہم اس آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 188 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔